کس طرح کے چل رہے ہوں گے, کیا بھیج رہے ہیں ہم آگے. ڈیلی بیسس پہ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, ہر لمحہ بھی. اور پھر رات کو جب بستر پہ جاتے ہیں لازماً ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سارا دن کیا کر کے, کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی ہم نے, کچھ غلط تو نہیں کیا, کوئی کمی بیشی تو نہیں کی, تو استغفار کر کے سوئیں. اور کل کے لیے اچھے عزم کے ساتھ ارادہ کر کے سوئیں کہ جو آج میں نے کمی کی ہے انشاءاللہ العزیز کل میں وہ نہیں کروں. آج میں نے جہاں گڑبڑ کی ہے تو کل میں وہاں نہیں کروں گی. آج جو میں نے مجھ سے رہ گیا ہے انشاءاللہ میں کل اس کو اچھے طریقے سے پورا کروں گی. ڈیلی بیسس پر ہم یہ دیکھیں ہم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں. دونوں طرف اس کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمارے واتقوا اللہ یعنی تقویٰ کی روشنی میں عمل کرو, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے. ایک حدیث قدسی ہے, مفہوم ہے اس کا کہ اے ابن آدم تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے, میں تجھے دنیا سے غنی کر دوں گا, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیری مفلسی کو تیری دونوں نگاہوں کے بیچ میں کر دوں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اب ان چیزوں کے اوپر اس کی نظر رہتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے, اور وہ اپنی دنیاوی ٹارگٹ آگے سے آگے بڑے سے بڑے کرتا چلا جاتا ہے, اور اس کو کبھی عبادت کے لیے فرصت نہیں ملتی, اور وہ کبھی کامیابی کے اصل سفر پر پاؤں نہیں رکھ پاتا. تو جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اپنا آپ بھلوا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ جب وہ دو نوکریاں کرتے ہیں, دن رات کام کرتے ہیں. اکثر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کارپوریٹ جاب کرتے ہیں کہ راتوں کو جا کے ان کی جاب ہوتی ہے اور دن میں بھی وہ نہیں سو پاتے کیونکہ جو سکون رات کا ہے وہ دن کو تو نہیں ملتا, تو وہ مختلف امراض کے شکار ہو جاتے ہیں. لوگ اتنا دنیا کمانے کے پیچھے حریص ہیں کہ وہ اپنے نفس ان کو بھول گئے. اتنا ٹف ٹائم لیتے ہیں اس سلسلے میں کہ کھانا کھانے کا ٹائم نہیں, ڈھنگ سے کھا پی نہیں سکتے, اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے, اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے, گھر کے لیے اس زندگی کو محسوس کرنے کے لیے, اس کو انجوائے کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کو ان کا نفس بھی بھلا دیتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کو کمانے اور دنیا کو انجوائے کرنے میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ انہیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, تو کل کو ہمارا یہ جو نفس ہے اس کو عذاب میں ڈالا جائے گا, ہمیں عذاب ملے گا. تو وہ اپنا بھلا بیٹھے, اپنی بھلائی کو, اپنی خیر کو, اپنی کامیابی کو بھلا دیتا ہے انسان. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس طرح اللہ کی کبریائی اور اس کے حضور بندے کی ذمہ داری اور اس کی جواب دہی کو واضح کرتا ہے, تو اگر یہ فہم پہاڑ کے پاس چلا جائے تو پہاڑ جیسی قوی اور مضبوط مخلوق بھی دب جائے. اور انسان کیا کرتا ہے, ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے اڑا دیتا. قرآن پڑھتے ہوئے کبھی سوچا کریں کہ یہ کیا ہے, یہ کس کی باتیں, کس کا کلام. آپ کے پاس اگر آپ کے کسی بہت پیارے, کسی بہت عزیز کا میسج آتا ہے, تو جب آپ میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے تصور میں وہ شخص ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, یا صرف آپ ٹیکسٹ پڑھ کے تو اگنور کرتے, تصور میں وہ شخص باتیں کر رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ کلام کس کی باتیں, یہ کس رب کی باتیں ہیں, یہ کس عظیم رب کی باتیں ہیں, یہ کس کبریائی والے رب کی باتیں ہیں, یہ کس قدرت والے رب کی باتیں ہیں, یہ کس رحیم اور رحمان کی باتیں.
کبھی ہم قرآن پڑھتے ہوئے اس طرح سوچے تو آپ دیکھیے کہ واقعتاً اللہ کی خشیت ایسے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے. اگر یہ نہ بھی ہو تو انسان کے اندر ایک کپ کپی سی آ جاتی ہے کہ یا اللہ تیری بات ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، مجھ جیسا گناہگار بندہ تو نے میرے ہاتھ میں یہ قرآن دے دیا، اللہ تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو پہاڑ، یہ تمثیل اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا خوف اور یہ اللہ کی عظمت اور کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی حقیقت اور پھر اس کے ساتھ شرک کرنے کا عذاب اور وبال، اس کا فہم اگر قرآن پہاڑ کو بھی مل جائے نا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اور وہ پھٹ پڑتا. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی حالت پہ غور کریں. اور اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہاں آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں اپنی صفاتی اسماء کے ساتھ. اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا. هو الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. رحمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہمیشہ سے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اس نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں دے رہا ہے. اور رحیم کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، یعنی اس کی رحمت مسلسل ہے، مسلسل. اب آپ دیکھیے اربوں خربوں سال اس کائنات کو بنے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل اس کے اوپر رحم کیے ہوئے، مسلسل اس کی ضروریات اس کو فراہم کر رہا ہے. انسان کے وجود کو کتنا عرصہ زمین پر ہو گیا، مسلسل اللہ تعالیٰ اس کو بارش بھی دے رہے ہیں، اس کو رزق بھی دے رہے ہیں، مسلسل کنٹینیوٹی ہے اللہ کی رحمت میں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الملک القدوس، اور وہ بادشاہ ہے اور وہ القدوس ہے. اور ہم نے جب اسماء الحسنی میں یہ الملک پڑھا تھا، الملیک، المالک اور الملک، تو اس میں ہم نے کتنی تفصیل سے اس کو سمجھا تھا کہ اللہ کی بادشاہت کیسی ہوتی ہے. اور واقعی علم والے اور بغیر علم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے. جب آپ الملیک پڑھتے ہیں، الملک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی بادشاہت کی سیر کرتے ہیں، اللہ کی بادشاہت اور اس کی قدرت پہ کو سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کا عمل اور آپ کا اللہ پر بھروسہ ویسا نہیں ہوتا جیسے ایک بے علم کا ہوتا ہے. پھر آپ کا اللہ پر بھروسہ اور بھی پکا ہو جائے. کیسا بادشاہ جس کے سامنے دنیا کے سارے بادشاہ، چاہے وہ اپنے آپ کو خدا بھی سمجھیں، وہ حقیر ہیں اور اس کے قبضے میں کوئی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا الملک ہے. السلام المؤمن المحیمن العزیز، اور سراسر سلامتی والا، خود بھی سلامتی والا اور سلامتی دینے والا بھی ہے. اور وہ امن دینے والا ہے اور وہ نگہبان ہے، سب کو، سب کی نگہبانی کر، سب کی حفاظت کر رہا ہے. وہ چھوٹا سی چڑیا کا بچہ جو گھونسلے میں ہوتا ہے اور آندھی آتی اور گھونسلہ گرتا نہیں، الا یہ کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا. اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ارد گرد کوے اڑتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کو کھا نہیں پاتے. اس بچے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کون ہے اس کا نگہبان؟ سبحان اللہ. یہ ہماری بے علمی ہے، تبھی تو ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے. وما قدرنا اللہ حق قدرہ، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم والے اور بغیر علم کے والے برابر نہیں ہوتے. اور یہ کہ اللہ کی خشیت تو علماء ہی میں زیادہ ہوتی ہے. جتنا زیادہ علم میں رسوخ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی خشیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. نہ کرے آپ اللہ کی تسبیح، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا. بندہ ہے کیا چیز، ذرا اپنی اوقات تو پہچانے. وہ رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا،
اس کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے، اس کے احکامات کو کہتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے، اور یہ کیوں حکم دیا اللہ نے اور وہ کیوں دیا، اور ہمیں تو اس کی مصلحت سمجھ نہیں آتی۔ تو نہیں سمجھ آتی کیونکہ تم بے عقل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی نا، حکم دینے والا تو بے عقل نہیں ہے نا، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو الحکیم ہے۔ سبحان اللہ، انسان اللہ کے حق میں کیسی کیسی کوتاہیاں کرتا ہے، اور پھر وہ ایسا رحیم ہے، ایسا رحمان ہے، ایسا الحلیم ہے کہ پکڑتا نہیں ہے۔ خوف آتا ہے نا سوچ کے جب لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ غضبناک ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ کیا کرے، اور اگر ہم ایسا کچھ کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کبھی بھی سوچے یا کرے۔ سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کے گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ وہ جو حق تمہارے پاس آیا اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو بھی صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں، اور جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے پیش قدمی کا ارادہ کیا تو حاطب بن ابی بلتع، ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، انہوں نے ایک عورت کے ذریعے پیغام بھجوانا چاہا مکہ میں وہاں کے سرداروں کو، تاکہ جب جنگ ہو تو ان کے بیوی بچے محفوظ رہیں۔ اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا تھا، جنہوں نے پھر راستے میں اس عورت کو پکڑ لیا تھا اور اس سے وہ خط لے لیا تھا جو حضرت حاطب نے دیا تھا، اور حضرت حاطب کے لیے پھر درگزر فرما دیا گیا، کیونکہ انہوں نے جو غلطی کی تھی اس پر انہوں نے استغفار بھی کر لی۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولادیں۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور دشمنی پڑ گئی، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ یعنی دوستی اور رشتہ داری کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے تمہارے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی یہ دعا تھی کہ اے ہمارے رب، تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ بھی قرآنی مسنون دعا میں آپ کو کتاب میں مل جائے گی، اس دعا کو بھی شامل رکھیں اپنی دعا میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کافر کے لیے کسی کافر ملک کے لیے فتنہ نہ بنائے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت پر
کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی خواہ کوئی کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ انصاف اور نیکی کا ہی کیا جائے گا۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، یعنی جو لوگ کافر ہیں اور امت مسلمہ کے ساتھ دشمنی میں پیش ہے، ان سے دوستی نہیں کی جائے گی۔ اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ دوستی کا معیار بھی کیا ہے؟ ایمان۔ جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، یعنی وہ کوئی سازش لے کر تو نہیں آئیں عورتیں، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی اپنے طور پر تم جانچ پڑتال کر لو، آگے کسی کے دل کے حال کو تو تم نہیں جانتے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں لوٹا دو، اور ان سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ یعنی کفر جو ہے وہ خود بخود جو ہے شوہر اور بیوی کے اندر طلاق کروا دیتا ہے، علیحدگی کرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے شوہر ان کو طلاق دیں گے پھر تم ان سے نکاح کرو، بلکہ وہ کافر ہیں تو بیوی اگر مسلمان ہو گئی ہے تو خود بخود ان کے بیچ میں علیحدگی ہو جائے گی۔ اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم ان سے واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ حکیم اور علیم ہے۔ اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو، یعنی ان امور پر عورتوں سے بیعت لی گئی، اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے اور جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہو چکے ہیں۔ سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ تو پھر ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم بھی تسبیح بیان کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسند حرکت ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، کیونکہ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ جو کام ہم نے کیا نہیں ہم اس کا کریڈٹ کیوں لیں؟ جو خوبی ہمارے اندر ہے نہیں ہم اس کی شوق کیوں ماریں؟ جو مال ہمارے پاس ہے نہیں ہم اس کے دعوے کیوں کریں؟ جو تمہارے پاس ہے نہیں تم اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ تمہارے پاس ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ کبر مقتن، بہت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو بری لگتی ہے یہ بات کہ جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہو۔ اپنی نیکی کا پرچار کرنا،
اپنی بڑائی کے دعوے کرنا، اپنے اعمال کی تشہیر کرنا، تھوڑا کرنا، زیادہ تشہیر کرنا، زیادہ بتانا، وعدہ کرنا اور پورا نہ کرنا، دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود عمل نہ کرنا، جو کیا نہیں اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں اور یہ اللہ کو بہت غضبناک کرتی ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی صفوں میں سیسا پلائی، اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف دعوے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ثبوت چاہیے، کام کر کے دکھانا پڑے گا۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ہم قرآن کریم میں بار بار پڑھتے ہیں نا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ اور اللہ کس کو بھٹکا دیتا ہے؟ جو خود بھٹکنا چاہتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، وہ انہوں نے خود اپنے دل ٹیڑھے کیے تو پھر اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ جس راستے کی طرف انسان جانا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر بندہ نیکی پہ جاننا چاہتا ہے تو اللہ نیکی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور اگر وہ برائی کے راستے کو پسند کرتا ہے، شہوت کے راستے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا، تعریف کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، احمد افعل کے وزن پر، بہت زیادہ جس کی تعریف کی گئی، سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ آپ کو انجیل میں بھی ملے گا اور تورات میں بھی ملے گا، لیکن انہوں نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتے ہیں، چھپا گئے اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور اس میں پھر انہوں نے مانوی تحریفیں کر دی۔ تورات میں بھی ہے، اور تورات میں تو محمد لفظ پورا ہے، اور انجیل میں جو ہے، جو انجیل یوحنا کی انجیل ہے، اس میں اس کا ذکر جو ہے وہ نبی کے بارے میں، وہ والا نبی، وہ آخری نبی، اس کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے اس میں تحریف یہ کی کہ انہوں نے یہ جو کلام ہے وہ نبی تو کہا کہ ایک گروہ یہ کہتے کہ یہ حضرت یحییٰ کے بارے میں، حالانکہ یہ خود یوحنا یعنی حضرت یحییٰ کا کلام ہے جس میں نقل کیا گیا، اور بعض نے یہ کہا کہ عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے تو ان کے بارے میں۔ بہرحال یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے خود بھی اپنے بارے میں اپنے نام کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام بتائے کہ انا محمد وانا احمد والحاشر وماحر، کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں ماحی ہوں۔ ماحی کا مطلب ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دے۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو کامیاب تجارت کیا ہے؟ ایمان باللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، اور
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا، عمل کے ذریعے اپنے ایمان کا ثبوت دینا، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں بھی فتح اور کامرانی جو ہے وہ ملے گی، اور اگرچہ دنیا میں فتح و کامرانی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن مومن کے لیے اصل اہمیت کی چیز آخرت کی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بشارت ان کے اہل ایمان کو دے دیجئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ تو حواریوں نے کہا تھا، نحن انصار اللہ۔ اور ہاں، اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ تو جب کبھی کوئی ایسا حکم آتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو دل سے کہا کیجئے کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے وہ، القدوس ہے اور زبردست اور حکیم ہے۔ ایک تسبیح ہے رکوع میں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو یہ بھی پڑھا کیجیے، رکوع کی مسنون تسبیحات میں سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کی گئی ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑے فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو کیا ہمیں مسلمان ہونے کی ذمہ داری کا احساس ہے؟ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کون سا بار ڈالا ہے؟ شریعت کی تکمیل کا، قرآن شریعت کے نفاذ کا، قرآن کو سمجھنے کا، اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا۔ تو واقعی ہمیں اس چیز کا شعور ہے یا ہم بھی گدھے کی طرح بس اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے؟ ان سے کہیے، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ موضوع آپ نے پڑھا ہے نا۔ اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو دوڑ دھوپ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، سرگرمی، پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کل، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نیکی کی طرف جلدی کریں، سوچتے نہ رہیں۔ اور خاص طور پر جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اول وقت میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا، اور امام سے قریب ہو کر خطبہ سنا، خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم پر 1 سال کے عمل کا اجر ملے گا، یعنی 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے گھر میں اپنے مردوں کو اور اپنے بیٹوں کو اس چیز کی تو جو ہے وہ تلقین کریں کہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے پہنچے۔ پھر اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے باہر اجر لکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو سب سے پہلے پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا اجر لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد پہنچتا ہے تو اس کے لیے بھیڑ کی، پھر اس کے بعد مرغی کی، اور پھر جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فرشتے خطبہ سننے لگتے ہیں، اور پھر جو باقی آتے ہیں ان کا یہ ایکسٹرا اجر، پھر نماز پڑھنے کا اجر تو انہیں ملے گا، لیکن جو ایکسٹرا اجر مل رہا تھا نا اس سے وہ محروم ہوں گے۔
ضرور شوق دلائیں بچوں کو بھی اور گھر کے دیگر مردوں کو بھی کہ وہ جمعے کے دن اہتمام کریں اور جمعے کی نماز پڑھنے جائیں تو وقت سے پہلے پہنچے وہاں پر. جیسے گرمی ہے نا تو اکثر بچے نہیں جانا چاہتے یا کہتے ہیں کہ ہم پیدل نہیں جائیں گے، یا چلیں بہت دور ہو مسجد پھر تو سواری پہ چلے جائیں، لیکن اگر قریب ہے تو نہیں کہ پیدل جائیں، پیدل جانے کا اجر زیادہ ہے. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اصحاب سبت کو تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن مسلمانوں پہ ایسی آزمائش نہیں ڈالی کہ جمعے کے دن کوئی اور کام نہیں کرنا، صرف عبادت کرنی ہے، بلکہ کیا کہا کہ جمعے کی نماز پڑھو تو اس کے بعد پھر اپنے رزق روٹی کے کمانے اپنی جاب پر اپنی دکانداری پر چلے جاؤ. لیکن پھر بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا بلکہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا ہے. تو اس میں درود شریف پڑھنا اور پھر تسبیحات پڑھنا اور پھر پریکٹیکلی عمل میں اللہ کو یاد رکھنا بھی شامل ہے. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو وہ اس کی طرف لپک گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، تو ایسے میں جو ایک تجارتی قافلہ تھا اس نے آ کر ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیے تو بستی کے لوگوں تاکہ بستی کے لوگوں کو ان کی آمد کی اطلاع ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے تو لوگ جو ہیں وہ بے چین ہو گئے، اور کیونکہ یہ ہوتا تھا نا کہ جو پہلے آئیے پہلے پائیے والا کام، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں چھوڑ کے چلے گئے. کہتے ہیں کہ صرف 12 مرد اور 7 عورتیں مسجد نبوی میں رہ گئیں، باقی سب چلے گئے. تو یہ چیز اس پر جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس رزق کی خاطر تم اللہ کی ذکر کو چھوڑ کے چلے گئے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر رزق دینے والا ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں، جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ تمہیں مل کے رہے گا. دوسری چیز جو ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور صحابہ کرام ہیں، تو صحابہ کرام میں سے بھی صرف 12 مرد اور 7 عورتیں وہاں ٹھہری. تو عمل میں لوگ مختلف ہوتے ہیں، کچھ سابقون السابقون ہوتے ہیں اور کچھ عمل میں جو ہے وہ رسوخ رکھنے والے ہوتے ہیں اور کچھ اصحاب الیمین ہوتے ہیں. فرق ہے نا، ہر کسی کے علم اور عمل میں فرق ہے، اور جو جتنا اچھا عمل کرے گا، جو جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا عمل میں، اتنا ہی زیادہ وہ اجر پائے گا. اور تیسری چیز اس میں ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کو سمجھے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مسجد میں آپ کیوں گئے؟ مسجد میں آپ نماز پڑھنے گئے، تجارت کرنے گئے، باتیں کرنے گئے، لوگوں کے احوال پوچھنے یا لوگوں سے تجارتی معاملات طے کرنے نہیں گئے. کیا کرنے گئے؟ عبادت کرنے گئے. مقصد پہ فوکس ہے. ہاں اگر مسجد کمیونٹی سینٹر بھی ہے اور نماز ہو چکی ہے اور اس کے بعد وقت ہے تو پھر بات کی جا سکتی ہے. امام مالک ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو ایک دم شور اٹھا، مدینے میں ہاتھی آ گیا. تمام ان کے جو طلباء تھے نا وہ اٹھ کے ہاتھی دیکھنے چلے گئے. وہ مدینہ والوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ سورہ فیل پڑھتے ہوں گے تو آگے کہ ہم ہاتھی دیکھیں. ایسے میں ان کے ایک شاگرد تھے یحییٰ ابن اللیث، تو یحییٰ نہیں گئے تو امام مالک نے کہا کہ تم ہاتھی دیکھنے نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا میں مدینہ ہاتھی دیکھنے تو نہیں آیا، یعنی اتنا سفر کر کے میں مدینہ میں کیوں آیا ہوں؟ میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے تو نہیں آیا. تو یہ ہے فوکس، مقصد کے اوپر فوکس. جتنی مرضی آپ کو اٹریکشنز ملیں، اس وقت آپ قرآن پڑھیں نا تو کیا آپ کا فوکس ہونا چاہیے؟ قرآن. اب باقی کام سارے سائڈ پہ. یہ 2 گھنٹے میں نے کس لیے الگ کیے؟ قرآن پڑھنے کے لیے. پھر آپ قرآن کورس شروع کرتے ہیں، تعلیم القرآن کا کورس شروع کرتے ہیں. اب اپنے مقصد کے اوپر جمے رہیں. اب یہ نہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نیا کورس جوائن کرے، کوئی اور جو ہے وہ کہیں سے جاب آفر ہو گئی ہے تو وہ جاب کرنے چلے گئے ہیں. ضرورت نہیں تھی لیکن بس یہ آفر آئی ہے تو کر نہیں. فوکس رہے. انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے مقصد کے اوپر فوکس ہوتا ہے، اور بڑے درجات اسی کو ملتے ہیں جو دین میں کمیٹڈ ہوتا ہے.
دنیا نہیں آپ کو ملتی جب تک آپ فوکس نہ ہو، دنیا میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا جب تک آپ فوکس نہ ہو، تو آخرت کیسے مل سکتی؟ تو بی فوکسڈ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا۔ سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس آئے، میں نے کچھ چھوڑ تو نہیں دیا اس میں؟ ہاں جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ آپ ضرور ان کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ منافق چونکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے نا، مسلمان ہونے کی بات کرتے تھے، تو بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے کچھ اعمال کریں تو پھر دوسرے لوگ ان کے اعمال سے متاثر ہونے لگتے ہیں نا، تو وہ بھی اگر یہ دین سے رکتے ہیں، یہ کوئی خرابی کرتے تو دوسرے بھی پھر ان کو دیکھ کے رک جاتے کہ اچھا یہ مسلمان ہے اور یہ ایسے کرے، اٹ مینس کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے، انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں، جو لکڑی کے بالے جسے بولتے ہیں نا پنجابی میں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اونچے بھی ہوتے ہیں، چوڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتے ہیں؟ ان کی شخصیت تو کچھ نہیں ہوتی نا۔ ہر زور کی آواز یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ہی گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رک جاتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات جو ہے یہ سورہ توبہ میں سورہ منافقون کے 3 سال بعد نازل ہوئی تھی نا سورہ توبہ، تو اس میں پھر یہ مزید تاکید کے ساتھ جو ہے یہ باتیں جو ہیں یہ بتائی گئی منافقوں کے بارے میں، اور ان کا حال جو ہے وہ کھول کھول کے بتا دیا گیا۔ اور جیسے یہ بھی آگے آ رہا ہے کہ اے نبی آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو سورہ توبہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، اور جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ اعتقادی منافق تھا کھل جائے تو اس کے پھر نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے عملی منافقت کا، یا یہ کہ کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو اس میں اگر جنازے میں انسان شامل ہو جاتا تو پھر اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائے۔ انصار کو کہتے تھے نا یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور بڑا ان کو اس چیز کا قلق تھا کہ، اور انصار کو کہتے تھے کہ یہ تم لوگوں نے ان کو پیسے دے دے کے نا اپنے حصے کی جائیدادیں، اور تو ان کو جما لیا ان فقیروں کو یہاں پہ، کیونکہ ان کی بادشاہت جو چھن گئی تھی، ان کی دنیا جو ان سے چھن گئی تھی۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائے، حالانکہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال کر باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ اور یہ خاص طور پر جو ہے یہ ذکر ہے کہ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کی یہ بات سنی کہ تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا۔ اور یہ وہ بات تھی جب خود عبداللہ بن ابی کے اپنے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا انہوں نے سنی تو انہوں نے تلوار سونت لی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر کاٹ دوں گا، کیونکہ وہ سچے مسلمان تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ مال اور اولاد اللہ کی یاد سے کیسے غافل کرتی ہیں؟ کبھی ان کے اندر اتنا مشغول ہو جانا کہ انسان اللہ کے ذکر کو ہی بھول جائے،
ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں جو ہے وہ حرام کمانا شروع کر دے، یا پھر یہ کہ ان کی خواہش پر، ان کے مطالبات پر اللہ کی نافرمانی کرے، یا پھر یہ کہ ان کی تربیت میں اور ان کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں انسان اللہ کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ کرائے ان کو. تو یہ ہر طرح سے جو ہے یہ آزمائشیں ہیں مال اور اولاد جو ہے. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت تو کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو بات دراصل یہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ یہ دنیا جائے عمل ہے، یہ دنیا جائے جزا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ عمل کا بدلہ لینے کی جگہ نہیں ہے. ہم جب ایفرٹ کرتے ہیں نا تھوڑی سی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں یہیں پر اس کے جو ہے نا وہ برکتیں اور سب کچھ ہمیں نظر آ جائیں، اور جب وہ نہیں نظر آتی تو ہم ہاتھ روک لیتے ہیں. تو اس دنیا میں جو مہلت ملی ہے وہ عمل کے لیے ملی ہے، نتیجہ تو قیامت کے دن ملنا ہے. تو اس کے بعد جب موت کے فرشتے نظر آ گئے نا، پھر مہلت نہیں ملتی. تو جو اب سانسیں چل رہی ہیں اس میں جو کر سکتے ہیں نا وہ کر گزرے. اس کے بعد انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیاں دے گا کہ مجھے ایک موقع دے دے واپس تو میں ایمان لے آؤں، یا یہ کہ مجھے واپس بھیجے میں صدقہ کر دوں، یا یہ مجھے واپس دے دے میں فلانی نیکی کر دوں. تو پھر تو موقع نہیں. اور اس دنیا میں ہمیں بہت مصروفیت ہے، بہت کام نظر آتے ہیں، اور وہ کام ہی کام ہمیں نظر آتے رہتے ہیں، اور ہم پھر نہ عبادت کا حق ادا کرتے، نہ حقوق اللہ ادا کرتے، نہ حقوق العباد ادا کرتے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. تو اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیں گے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. سورۃ التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. پھر تم میں سے کوئی کافر اور ہے اور کوئی مومن، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی. انسان ایک اپنے جسم پہ غور کر لینا. جو انسان کا جسم ہے، جو اس کی میکنگ ہے، جو اس کا ساری اس کی جو سسٹمز اس کے اندر کام کرے، زبردست. کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی بھی نہیں بنا سکتا اتنا پرفیکٹ سسٹم باڈی. اور اسی کی طرف آخر تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. یعنی انسان کو اللہ نے نبی بنا دیا. انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی لوگوں کو یہ مسئلے ہیں. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ حمد والا. منکرین نے بڑے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، اور ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس روز اس کا پتہ تمہیں چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اٹھا کھڑا کرے گا. قیامت کے دن وہ تم سب کو اٹھا کھڑا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. اس لفظ میں یوم التغابن کا استعمال ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ وسعت ہے. اردو زبان تو کیا کسی بھی دوسری زبان میں یا کسی ایک لفظ تو کیا ایک فکرے میں بھی اس کا مفہوم جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. خود قرآن مجید میں بھی قیامت کے جتنے نام آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے یہ قرمانی لفظ ہے. تو
ایک جو اس کا معنی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ ہے غبن. ٹھیک ہے، غبن زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے اور رائے کے معاملے میں بھی. ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے کبھی اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی کی کوئی چیز جو ہے وہ کوئی لے لے، کسی کی چیز کے اوپر قبضہ کر لے، یعنی اس کے اپوزٹ بھی استعمال ہو. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ ہر شخص کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہے اور ایک جہنم میں. تو اس کے اعمال کے مطابق اس کو یا جنت ملے گی یا جہنم. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو جنتی ہوں گے وہ جہنمیوں کا جو ٹھکانہ جنت میں تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، یعنی ان کو دے دیا جائے گا. تو اور جہنمی جو ہیں، جو جنت میں لوگ چلے گئے، ان کا جو ٹھکانہ جہنم میں ہو سکتا تھا تو ان کو وہ دے دیا جائے گا. تو اس کے لیے بھی اس کو یوم تغابن کہا گیا. اور بھی بہت ساری، بہت ڈیپلی اس کو جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت ان پر نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے، یعنی اللہ ہی کی حکمت اور مصلحت کے ساتھ آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. مکہ سے ہجرت کرنے سے کچھ لوگوں کو ان کے بیوی بچوں نے روکا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے کام کی طرف یا کسی کام کی طرف گھر میں مرد جانا چاہتا ہے تو پھر بیوی یا بچے اس کو ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. جہاں تک تمہاری استطاعت میں ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کمزور ہے نا. اب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں آج، جیسے دوسری طاق رات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، تو ہم ساری رات قیام کریں گے. اب آپ کا دل تو چاہتا ہے لیکن آپ کر نہیں سکتے، آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ تھک جاتے ہیں، آپ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن آپ جاگ نہیں پاتے، آپ کھڑے کھڑے سو رہے ہیں. تو کیا ہے کہ آپ کی استطاعت تک آپ نے تقوی اختیار کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں عملی ثبوت ہے نا، وَأَنفِقُوا، خرچ بھی کرو. تو جہاں کسی اور کام میں کمی رہ جاتی ہے، ارادہ بڑا تھا کر نہیں پائے، تو جو اور کام ہے وہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور جس کو نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا بس وہی فلاح پانے والا ہے. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے. سورۃ الطلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی، جب آپ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. طلاق عدت کے لیے دینا کیا ہے، اس میں یہ طویل فقہی بحث ہے، لیکن سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ الطلاق مرتان، رجعی طلاق دینا. ٹھیک ہے، رجوع کرنے کے لیے طلاق دینا، ایک وقت میں ایک طلاق دینا. ٹھیک ہے، اس طرف اشارہ ہے. اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کر لو. اور مطلقہ کی عدت کیا ہوتی ہے؟ اگر تو خلوت نہیں ہوئی تو عدت نہیں ہے، اگر خلوت ہوئی ہے تو پھر ثلاثۃ القروء، 3 حیض، یا بعض نے کہا 3 طہر، کچھ دنوں کا وقفہ پڑتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اگر طلاق اور عدت میں مطلب اگر کوئی جو ہے خاتون جس کو مینوپاز ہو چکا ہے اور اس کو حیض نہیں آتے تو پھر 3 مہینے اس کی عدت ہوگی.
اسی طرح وہ عورت جس کو حیض ہوتا ہی نہیں تو اس کی بھی 3 مہینے ہوگی. پھر حیض کو نہیں دیکھا جائے گا, پھر چاند کی تاریخ کے ساتھ مہینے کو دیکھا جائے گا. اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے, نہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالو. سبحان اللہ. اب یہ ذرا وقت کم ہے لیکن میں چاہوں گی کہ اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے کے, رجعی طلاق دے کر گھر سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے. یعنی طلاق کے بعد جب تک عدت پوری نہیں ہوتی تو عورت شوہر کے گھر میں رہے گی, ٹھیک ہے, الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہو, یعنی وہ زنا کار ہے, وہ کچھ اور ایسی کام کری ہے جس سے شوہر کو جو ہے وہ شدید کسی بدنامی یا کسی اور طرح کا خوف اس سے لاحق ہے. تو اگر عام کسی وجہ سے اس نے طلاق دی ہے تو اس کو گھر سے نہیں نکالے گا. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ادھر طلاق دی, ادھر آدھی رات کو عورت کو گھر سے باہر. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے, شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت نکال دے. اول تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو شعور نہیں کہ طلاق دینی کیسے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ کیا ہے, یہ کون سا علم فرض ہے؟ پی ایچ ڈی کرنا فرض نہیں ہے, یہ علم فرض ہے کہ اگر تم نکاح کر رہے ہو نا, شادی کر رہے ہو, تو تمہیں نکاح کے بارے میں, تمہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں, تمہیں اولاد کی رضاعت اور اولاد کے حقوق کے بارے میں, اس کی پرورش کے بارے میں, اور تمہیں طلاق کے بارے میں, یہ ساری باتیں تمہیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ شریعت میں کیا ہے. یہ فرض ہے. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہوئے انہیں یہ باتیں بتاتے ہیں, اور طریقے چیزیں تو خوب سکھاتے ہیں, اور رسمیں تو ہم نے پتہ نہیں کیا کیا شامل کر لی ہیں. یہ بتاتے ہیں ہم انہیں کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے. اوہو یہ تو منحوس باتیں تھی, یہ تو نہیں کرنی چاہیے شادی کے موقع پہ. اس کو کیا پتا کیا ہو جائے آگے. تو ہمارے ہاں تو لوگوں کو طلاق ہی دینی نہیں آتی, اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ایک وقت میں طلاق 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 3 دفعہ بولا اور بس اب جاؤ یہاں سے, اور بعد میں حلالے کرتے پھرتے ہیں. اللہ معاف کرے. تو رجعی طلاق دینی چاہیے, ایک وقت میں ایک طلاق جو رجوع کے لیے ہو, اور بیوی گھر میں رہے گی. اور آگے ابھی آپ پڑھنے لگے کہ پھر اگر وہ اس عدت کی مدت میں رجوع کر لیتا ہے تو اس رجوع کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے موافقت کی صورت آ جائے گی. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو پھر انہیں بھلے طریقے سے یا تو روک لو ان کو, یا اپنے نکاح میں رکھو, ٹھیک ہے, یعنی رجوع کر لو یا پھر ان کو جانے دو. اب یہ طلاق ہو گئی, اب طلاق ہو گئی, عورت آزاد ہے, وہ نکاح کر لے کسی دوسرے سے, ٹھیک ہے. طلاق دے دوں گا, یہ طلاق دیتا ہوں, مطلب ایسے کبھی کوئی بات کر دیتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ ایک طویل فقہی بحث ہے, اس وقت ہم اس کو چھیڑ نہیں سکتے. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جنہوں نے سورہ بقرہ نہیں پڑھی ہمارے ساتھ, جب سورہ بقرہ میں یہ موضوع آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. پھر یہ کہ بھلے یا تو ان کو اپنے روک لو بھلے طریقے, یا پھر ان کو بھلے طریقے سے جدا کر دو, اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں, اور ایک گواہ بننے والوں ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے گواہی دو. ایسے معاملات سامنے آئے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور پھر مکر گیا, اور عورت بیچاری پریشان ہے اور دہائیاں دے رہی ہے کہ میرے لیے جائز نہیں اس کے پاس رہنا, لیکن وہ مرد مکر جاتا ہے. کیا یہ ہم نے علم دیا ہے اپنی عورتوں کو, بیٹیوں کو, کہ جب شوہر تمہیں طلاق دے سکو گواہ لاؤ؟ بند کمرے میں طلاق دے دی اور پھر مکر گیا. ایسے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں ہولناک قسم کے. یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے, اور کون نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ خود نصیحت کر رہا ہے. ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا, اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا, اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کو گمان بھی نہیں. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کی ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کا ظلم برداشت کرتی ہیں, اتنا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. کس ڈر سے؟ کہ اگر اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا تو ہم کھائیں گے کہاں سے.
نہ ہمیں ہمارے ماں باپ رکھیں گے، نہ بھائی رکھیں گے، کدھر جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ماریں بھی کھائیں، آپ مرنے والی ہو جائیں، وہاں پہ آپ کا دین تباہ ہو جائے، آپ کا ایمان تباہ ہو جائے، لیکن صرف اس لیے کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے آپ اس مرد کے پاس رہیں. تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں اور اپنی بھی حفاظت کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ذرا ذرا سی بات پر اور جھگڑوں پر اپنا گھر تباہ کر لیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اور اللہ کے رسول نے بھی اور اللہ نے بھی اسی چیز کو پسند کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے کمپرومائز کریں، لیکن جہاں بات حد سے گزر جائے اور ظلم کے دائرے میں چلی جائے تو ظلم برداشت نہیں کرنا چاہیے. ظلم برداشت کرنا ظالم کو اور شیر کر دیتا ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورتوں کی مدت کی حد یہ ہے کہ ان کا حمل وضع ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے. تو اب یہ اگر اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا تو بھی عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر 9 مہینے پڑے ہیں ابھی اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے اس کی عدت رہے گی. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. ان کو زمانے عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور اس کو دودھ پلائے گی عورت تو پھر اس کا معاوضہ بھی اس شخص کو دینا پڑے گا، اور بھلے طریقے سے باہمی گفت و شنید سے اجرت کو طے کر دو. لیکن اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا، یعنی اجرت کو طے کرنے میں اگر عورت مرد کو تنگ کرے، اس کو بلیک میل کرے، یا مرد عورت کو تنگ کرے، دونوں کو کہا جا رہا ہے، تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم کی سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، اور ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. سورۃ التحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر ایک خاص شہد جو ایک زوجہ ان کو دیتی تھی اور وہ کھاتے تھے، تو باقیوں نے 2 جو ہیں انہوں نے آپس میں بات کی کہ جی یہ تو وہاں جاتے اور شہد کھاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھ سے مغافیر کی اسمیل آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد اپنے اوپر حرام کر لیا. بعض نے کہا کہ یہ ماریہ کبتیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی ان کو اپنے اوپر حرام کرنے کی بات کچھ بھی ہو، بات دراصل یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے نا اس کو حرام کرنے کا اختیار اللہ کے رسول کے پاس بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ایسی رسمیں بنا رکھی ہیں نا، اور جس میں ہم جو ہے اللہ کے حلال رزق کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں یا کچھ اور ایسے کام کرتے ہیں، رزق چھوڑ دیں یا کوئی اور چیز کر دے یا کپڑا یا کوئی رنگ، بعض لوگ بعض رنگ کی
کپڑے نہیں پہنتے. بعض لوگ جیسے پیچھے بھی ہم نے سورہ انعام میں بھی اس کو تفصیل سے پڑھا تھا کہ مختلف وجوہات پر چیزیں جو ہے کوئی مرد نہیں کھا سکتے تو کوئی غیر شادی شدہ عورتیں نہیں کھا سکتی اور اس طرح کی چیزیں جو بنا رکھی. تو جس طرح حرام کو حلال کرنا گناہ ہے نا، اتنا ہی بڑا گناہ ہوتا ہے حلال کو حرام کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کا تعین اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا. اس کا کچھ چیزوں میں اس کو ایکسپلینیشن میں ہمیں بتایا، جیسے خون کے بارے میں بتایا کہ ویسے تو خون حرام ہے لیکن تلی جو ہے اور کلیجی وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے. اور اسی طرح ٹڈی اور مچھلی، دو ویسے مردار حرام ہے لیکن ٹڈی اور مچھلی جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے. تو یہ ایکسپلینیشن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ نے پڑھا نا کہ وہ جو کہتے تھے لوگوں کو تو وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز قرآن میں لکھتے نا تو پھر آپ دیکھتے کہ قرآن کیسی ضخیم کتاب بن جاتی، تو بہت مشکل ہو جاتی مسلمانوں کے لیے. کیونکہ سیرت آپ پڑھتے ہیں، آپ نے سیرت کی جلدیں دیکھی ہوں گی، کتنی جلدیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ پوری ایکسپلینیشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمیں کر کے دکھائی قرآن کی. تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو قرآن میں صرف اس کے بتا دیا، جو اس کو کر کے دکھایا اس کی ایکسپلینیشن پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بات ہم کر رہے تھے حرام اور حلال کی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ تنبیہ کی کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں. اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا، یعنی تنبیہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کر دیا. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اور یہ آپ نے سورہ مائدہ میں پڑھا ہے نا کہ قسموں کی جو ہے وہ کیا ہے، کفارہ. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم الحکیم ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں آتا ہے قسم کا کفارہ جو، اور مختلف قسموں میں مختلف ہے. جیسے طلاق اور زہار جو ہے زہار جو ہے اس کا کفارہ مختلف ہے. ٹھیک ہے، اور قسم وہ بھی قسم ہی ہوتی ہے ایک طرح کی. نبی نے اپنی ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس راز کی بات کی اطلاع دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. پھر نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں اور نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں کون کون ہے اور ازواج کے ساتھ کون ہے؟ سبحان اللہ. تو جس کا دوست اللہ ہو، پھر جبریل، پھر سارے مومن، پھر سارے فرشتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے اس کے مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ اسے ایسی ہی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ. اچھی بیویوں کی نشانیاں آ رہی ہیں یہ ساری. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت سخت گیر اور تند خو فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج تم معذرتیں نہ پیش کرو، تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ.
ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہماری دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ اور خیانت کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی، بلکہ انہوں نے ایمان میں اس راستے میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے کی بجائے، نبی کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی قوم کا ساتھ دیا تھا۔ مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا، جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے یہ دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرے گا، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دے گا۔ اور بینگ اے فیمیل، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ آپ وہ ہیں جو نسلوں کی تربیت کرنے والیاں ہیں، آپ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکلز دی ہیں جو دوسروں کو بات سمجھا سکتی۔ عورتوں میں مردوں کی نسبت بچوں کے لیول پر خاص طور پر سمجھانے کی استطاعت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کام عورتوں کو دیا ہے، نسلوں کی تربیت کا۔ اور جہاں معاملہ آ جاتا ہے دین کا، کمپرومائز نہ کریں۔ بے شک آپ کے خاندان میں کوئی بھی رسم و رواج جاری ہے، اپنے بچوں کو صحیح غلط بتائیں، ان کو بتائیں کہ یہ شرک ہے، انہیں بتائیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ مت ڈریں کہ جی اس کی دادی کیا کہیں گے یا اس کے چاچا کیا کہیں گے یا یہ کیا ہوگا یا وہ کیا ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے بچوں کی فکر کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان کی جڑوں میں بٹھائیں توحید، اور انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ان کوششوں میں ضرور برکت دیں گے اور ضرور قبول ہوں گے، اور آپ خیر پر جمے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے خاندان میں بھی خیر جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، لوگ ضرور سیکھیں گے آپ سے اور سنیں گے آپ کی بات انشاءاللہ۔ بہت دعائیں کیا کیجیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، خاص طور پر ان کے لیے جنہیں ابھی قرآن کی سمجھ نہیں ہے، جو صرف ایک ٹریڈیشنل دین لے کے چل رہے ہیں اور ان کے اعمال ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق میں امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو کل ہمارا 29واں پارہ اور پرسوں جو ہے وہ 30واں پارہ ہوگا۔ پرسوں انشاءاللہ ہماری تکمیل کی دعا ہے، آپ اس کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، ان کو دعوت دیجیے گا۔ آن لائن جو لوگ جوائن کر سکے، جیسے آپ مختلف شہروں سے آپ لوگ ہیں تو وہ آن لائن ہمیں دعا میں جوائن کریں۔ جو یہاں B17 میں ہیں، جیسے فرحت جو ہیں وہ بھی B17 میں ہیں، آمنہ بھی ہیں، اگر ان کے ارد گرد کوئی اور لوگ بھی ہیں تو جو پڑھ رہے ہیں یا آنا چاہیں تو آپ یہاں ہمارے ہاں آئیں اور دعا میں شامل ہوں۔ بس مجھے ایک کنفرمیشن کا میسج کر دیجیے گا کل صبح میں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر انتظامات اس حساب سے کر لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔